اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سامنے آ جاتی ہیں اس کی خالی جگہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. آئی wandered lonely as a cloud. here I refers to، تو یہاں پر جو آئی ریفرز ٹو ہیں وہ کیا ہے، یہاں پر دا پوئٹ ہے، ٹھیک ہے، سی آپشن. دے اسٹریچ ان نیور اینڈنگ لائن along the margin of a way. here they refers to، تو دے جو ہیں دے یہاں پر ڈیفوڈلس دی، بی آپشن. A poet could not but be gay in such a jocund company. here such jocund company refers to the کلاؤڈس ہیں، ٹھیک ہے، اس کلاؤڈس کے کو کہا جائے. ان دس ٹائم دا پوئٹ واز واکنگ ایملیسلی، مینز اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ ایسے ہی گھوم رہا تھا. پھر اس کی نظر کہاں پر آ جاتی ہے، ڈیفوڈلس پر. نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں، ہمارے پاس آخری ہے. واٹ ویل دا شو ٹو می ہیڈ براٹ بائی ویل دا پوئٹ مینس پلیجر، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے بعد آ جاتے ہیں ڈیڈیوس دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز. اس کے لیے میں آپ کو گائیڈ پہ لے جاتا ہوں. اچھا، اس کو دیکھیں. ریڈیوس دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز، کنفرم یور میننگ فرام دا ڈکشنری. پہلا جی انہوں نے ہمیں لفظ دیا ہے وہ آفٹ نکلا ہے آفن سے، اکثر، جو کہ ٹائم اینڈ اگین، ٹھیک ہے. نیور اینڈنگ، نا ختم ہونے والا. لمٹ لیس کہتے ہیں، گلی کہتے ہیں خوشی کو. پلیجر اس کا سینونیم ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد بلیس ہے. بلیس سعادت یا نعمت کو کہتے ہیں، جو کہ بلیسنگ اس کے دوسرا ہے. ٹوئنکل جگمگانا. شائننگ اس کو کہتے ہیں. اسپارکلنگ چمکنا. بلیزنگ یا ونگلنگ. اسٹریچ پھیلا ہوا. اسپرائٹ. تو یہ ایکٹیویٹی بھی ہماری ہو گئی. نیکسٹ اس کو ہم کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی چیز ہم سے مس ہو جائے. بی ایکٹیویٹی ہماری رہتی ہے، اس کو ہم کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے لیے اگین پھر سے آ جاتے ہیں. اچھا، اس کو دیکھیں. کین یو ٹیل وچ لائن آف دا پوئم انڈیکیٹ، ٹھیک ہے. اب انہوں نے ہمیں لائن کچھ دی ہیں، کچھ ہمیں دیے ہیں، اور ہم نے اس لائنس کو پھر جو پوئٹس نے پوئم میں لائنز یوز کی ہیں، پھر ان لائن کو ہم نے وہاں سے میچ کرانا ہے. تو پہلا انہوں نے دیا ہے کمپیریزن آف ڈیفوڈلز وتھ اسٹار، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو میں کتاب میں آپ کو لے جاتا ہوں. پہلا انہوں نے دیا ہے کمپیریزن آف ڈیفوڈلز ود اسٹار. اب ہم موازنہ کر رہے ہیں ڈیفوڈلز کا ان ستاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر. اچھا، تو یہ ہے اسٹینزا 2 لائن 1، ٹھیک ہے. تو اسٹینزا 2 لائن 1 کو آپ دیکھ لیں. اسٹینزا 2 لائن 1، ٹھیک ہے. یہ ہم آ گئے، یہ دیکھیں اسٹینزا 2 لائن 1. تو یہ جو ہے یہ والا، یہ کیا ہو گیا اس کا، آپ اس پہ وہاں پر دیکھیں گے اس کو. یہ وہ لائنز ہیں جو کہ اس کی سیم میننگ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہتا ہے ہمیں اسپیکر سالڈ ریڈنس ٹو دیٹ آف اے کلاؤڈ. یہ چیز ہمیں دی گئی ہے، اس اسپیکر جو پوئٹ ہیں اس کی سولیٹرینس، اس کی جو تنہائی ہے اس کلاؤڈ کے ساتھ. تو اس کا اسٹینزا 1 اور کیا ہے لائن 1 ہے. تو یہ جو پہلی لائن ہے آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا آپ کا. پھر آ جاتے ہیں ہم تیسرے پر. کمپیریزن آف ڈیفوڈلز ٹو اے کراؤڈ آف پیپل. تو اس کا اسٹینزا 1 اور لائن 3 ہیں. اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں when all at once I saw a crowd، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہیں ہمارے پاس ہیں کمپیریزن آف ڈیفوڈلز ٹو ڈانسنگ ہیومنز. جو کمپیریزن ہے، جو موازنہ ہے آبی نرگس کا انسانوں کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم جائیں گے اسٹینزا 1 لائن 6. تو اس کو دیکھیں یہاں پر 1 2 3 4 5 یہ جو آخری ہیں فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز. یہاں پر آپ یہ لکھیں گے. پھر سے ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو آخری ہمارے پاس وہ کیا ہیں، اچھا یہی 4 ہیں، سوری. اس کے بعد ہم آ جائیں گے جو اور ایکٹیویٹی ہے، اور وہ ہیں ہمارے پاس وچ آف دا پوئم ہیز مینس دا سیم از. تو اگین ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو پھر سے ہم نے اسی لائنز میں سے ڈھونڈ کے لانا ہے. تو پھر سے ہم چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. اچھا، پہلا ہے نمبر آف ڈیفوڈلز. تو یہاں پر ہوسٹ میں نے بتایا تھا زیادہ نمبر میزبان نہیں لے سکتے. یہاں پر گلانس کہتے ہیں جھلک کو، گلمس کو. ہیپی فیلنگز جو ہیں وہ گلی، وہ مطلب یہ جو الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے دیے، اور یہ ہم نے اس کی جو سیم میننگ ہے وہ ہم نے وہاں پر پوئم سے لانے ہیں. ڈیپ تھاٹ کہتے ہیں پینسیو موڈ کو، جب آپ سوچ و بچار کی حالت میں. بلیس کہتے ہیں، بلیس کو مینز نعمت کو کہتے ہیں. اچھا، تو یہ چیز بھی ہماری ہو گئی، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم کتاب پر، کیونکہ یہاں پر گائیڈ میں کچھ چیزیں پھر نہیں ہیں.
اچھا وٹ از پیرافریزنگ؟ پیرافریزنگ از اے ری رائٹنگ دا پوئٹس ورڈز اور آئیڈیاز ان یور اون ورڈس. اون مینز اپنے. پیرافریز اس کو کہتے ہیں جب آپ رائٹ کرتے ہیں، لیکن رائٹ نہیں، ری رائٹ، دوبارہ لکھنا. ہم دوبارہ لکھتے ہیں اس شاعر کے الفاظ کو یا اس کی جو آئیڈیا ہیں، کوئی بھی سوچ نظریہ ہیں، خیال ہیں، لیکن اپنے الفاظ میں. یہ چیز اہم ہے. اون ورڈس وداؤٹ الٹرنگ. الٹرنگ کہتے ہیں تبدیل ہونے کو، بغیر اس کے تبدیل کیے دا میننگ، معنی کو. مطلب آپ اس کی معنی کو تبدیل نہیں کریں گے، آپ الفاظ کو تبدیل کریں گے لیکن آپ نے معنی کو تبدیل نہیں کرنا. یاد رکھیں. اسٹینزا ٹیکس اے شیپ آف پروز. اور یہ جو اسٹینزا ہوتی ہیں اس کی ایک اپنی فارم ہے جسے ہم ورس کہتے ہیں. یہ جو اسٹینزا ہیں پوئم ہی اس کو ورس کہتے ہیں. اور جب ہم کوئی پیراگراف ٹائپ لکھائی کرتے ہیں اس کو ہم پروز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، PROSE. اچھا پھر سے ہیں اٹ از اباؤٹ سیم اے لینتھ ایز اوریجنل. کی جو لمبائی ہوگی وہ اتنی ہوگی جیسے جتنا کیا ہے وہ پیرافریز ہے. بیکاز دا پرپز از ٹو ریفریز. کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ آپ ریفریز کریں، اپنے الفاظوں میں لکھیں وداؤٹ لیونگ آؤٹ اینی امپورٹنٹ پوائنٹ. بغیر کسی ایک اہم نقطے کو چھوڑے ہوئے یا اس کو سائڈ پہ کیے ہوئے. اچھا کیپ دا فالوئنگ پوائنٹس ان مائنڈ وائل پیرافرائزنگ پوائنٹ. جب آپ کسی کچھ لائنس کی پیرافریز کرتے ہیں تو آپ نے کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. مارک تھاٹ گروپس ان دا اسٹینزا. سب سے پہلے آپ نے مارک کرنا ہے، نشان لگائیں تھاٹ گروپس جہاں پر آپ ڈیپ میں آپ کو وہ چیزیں ڈیپ میں لے جاتی ہیں. پیرافریز دا میننگ ان سمپل ٹیکسٹ. آپ پھر اس کو وہ جو الفاظ ہیں اس کو آپ سمپل آسان الفاظوں میں پیرافریز کریں. چینج پوئٹک ورڈز وتھ سمپل ون. پھر وہ جو پوئٹک الفاظ ہیں نا، جو شاعر یا ایک ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک عام بندے کو سمجھنے نہیں آتی، اس کو بھی آپ نے آسان الفاظ میں لے جانا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اسٹینزا میں دی گئی ہیں، اس اسٹینزا کو ہم نے کیا کرنا ہے پیرافریز کرنا ہے. اچھا یہ اسٹینزا ہے. دا پوئٹ سیز دیٹ وین ایور ہی لائز آن ہز بیڈ ان گلومی موڈ. کہتے ہیں کہ جب شاعر کہتے ہیں کہ جب وہ ایک پڑے ہوتے ہیں ایک گلومی مینس ایک غم زدہ یا ایک غم کی ایک ایسی حالت میں جب وہ کوئی افسردہ ہو، اور ٹو ٹیک ریسٹ یا وہ کوئی آرام کرتا ہے، دا ریفلیکشن آف دوز بیوٹیفل ڈیفوڈل. تو پھر اس ڈیفوڈل جو آبی نرگس ہیں ان کی ریفلیکشن، ان کی جو اس کے ذہن پر ایک کیا ہو جاتی ہے، ریفلیکشن آ جاتی ہے، اس کا سایہ آ جاتا ہے. کمز ٹو ہز مائنڈ. ان کے ذہن میں ہیز ہارٹ بینگ گنس. تو اس کا دل شروع کرنے لگ جاتا ہے ٹو ڈانس جھومنا ود دا ڈیفلز. ان آبی نرگس کے ساتھ ہز ہارٹ فلز. اور ان کا دل بھر جاتا ہے ود پلیجر، خوشی سے. دس سائٹ از اے بلیسنگ. اور یہ نظارہ ایک نعمت ہے آف گاڈ، اللہ کی جانب سے. اینڈ اے پرماننٹ سورس. اور ایک دائمی وسیع ذریعہ ہے آف پلیجر، خوشی کا، فار دا پوئٹ، شاعر کے لیے. اب پھر سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں. ناؤ پیرافریز دا سیکنڈ اسٹینزا آف دا پوئم. اب یہ چیز آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، میں نے کی بھی ہے، آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. آ جاتے ہیں پھر سے ہیں سمری. سمری کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، سمری جس طرح ہم کہتے ہیں خلاصہ. ٹھیک ہے، اب خلاصہ کیا ہے وہ ہم بیان کریں گے. آ جائیں اس کو. سمری از پوٹنگ ڈاؤن دا مین آئیڈیاز آف سم ون ایلس ورک ان یور اون ورڈس. سمری بھی یہی ہوتی ہے، آپ اپنے الفاظوں میں لکھتے ہیں، لیکن سمری اور پیرافریز میں فرق ہے کہ سمری کو آپ کیا کرتے ہیں، جو مین آئیڈیاز ہوتی ہیں، جو ہم ہر روز اسکول جاتے ہیں. اب ہر روز جب اسکول جاتے تو ہم کسی کوئی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا دن کیسا رہا، تو آپ بس موٹا موٹا بتاتے ہیں، مطلب یہ فلانا استاد تھا، فلانی استاد کا ٹیسٹ تھا. یہ تو نہیں دکھاتے نا کہ فلانے منٹ کے مطلب جب 7 بج رہے تھے اور 7:07 تھے اور پھر 7:07 پر 7ویں سیکنڈ پر میں نے اس طرف دیکھا، پھر 8ویں سیکنڈ پر میں نے ادھر دیکھا، پھر میں نے 9ویں سیکنڈ پر میں نے پیر ہلائی. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نے وہ ایونٹس بتانے جو کہ امپورٹنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سمری از آلویز شارٹ. اب سمری جو ہوتی ہے وہ ایک مختصر ہوتی ہیں دین دا اوریجنل. اس دیکھیں اگر ایک سبق جو ہے وہ 3 صفحے لکھیں تو آپ نے اس کی سمری جو ہے وہ 1 صفحہ کرنی ہے. اگر ایک سبق ہے وہ 9 صفحے لکھیں تو اس کو آپ نے 3 صفحے لے جانا ہے. اگر ایک سبق ہے وہ 24 صفحے لکھیں اس کو آپ نے 8 صفحے لے جانا ہے. مینز آپ نے 1/3 کرنی ہے، اس کو 3 پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا دا آئیڈیاز از ٹو انکلوڈ. اور پھر وہ جو آئیڈیاز ہیں، سوچ و بچار ہیں، اس کو آپ نے شامل کرنا ہے. اونلی دا مین پوائنٹس. ان اہم جو نکات ہیں آف دا اوریجنل ورک، جو بھی اوریجنل ورک ہیں جو آپ کا حقیقی کام ہے. اینڈ لیو آؤٹ دا ارریلیونٹ. اور جو ارریلیونٹ ہیں جو کسی کام کا نہیں آپ نے لیو آؤٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. کیپ دا فالوئنگ پوائنٹس ان مائنڈ. آپ نے کچھ چیزوں کو پھر سے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ کسی بھی پوئم یا سبق کا کیا کرتے ہیں، سمری خلاصہ تیار کرتے ہیں. آ جائیں اس کو پہلے پر. ریڈ دا پوئم تھارولی. آپ اس پوئم کو تھارولی
मीन्स मुकम्मल तौर पर पढ़ें। फिर कहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, फिर आप उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें, दरअसल वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। राइट डाउन द पॉइंट्स, फिर उस नुकात को आप लिखें, अगर आप जहन में रखेंगे तो आपसे भूल जाएंगे। अरेंज द पॉइंट्स इन आर्डर, फिर उस पॉइंट्स को जो नुकात आप लिखते हैं उसको फिर आप अरेंज करें, मींस तरतीब के साथ लिखें, ठीक है। ऑर्डर मींस तरतीब, अरेंज तो करें मतलब इकट्ठा तो करें, लेकिन ऐसे इकट्ठा करें कि वो तरतीब के साथ हो, एक के बाद एक हो। फाइंड द कंक्लूजन, फिर आप इख्तिताम को भी ढूंढें कि आपने इख्तिताम कैसे एक चीज़ की करनी है, ख़त्म कैसे करना है। राइट इट इन प्रॉपर ऑर्डर, फिर आपने उसको एक ख़ास तरीके से क्या करना है, आपने उसको लिखना है। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है ना, अच्छा सॉरी लास्ट वन रहता है, अ समरी इज़ यूजुअली 1/3 द साइज़ ऑफ द ओरिजिनल। देखिए मैंने बताया कि आपने कोई भी चीज़ है ना, उसको आपने 3 पे तकसीम करना है। अगर एक चीज़ है जो कि 6 सफ़े हैं तो आप उसको 3 पर डिवाइड करें, सॉरी 6 सफ़े आप इसको 3 पर, तो ये क्या आ जाएगा, आपने 2 सफ़े उसकी समरी लिखनी है। अगर एक चीज़ है 12 सफ़े हैं, उसको आप 3 पे डिवाइड करें तो 4 सफ़े आपने उसकी समरी लिखनी है, तो आपने ऐसे करना है। अच्छा, आ जाएँ इस पर, हमारे सामने आ जाता है ग्रामर, उसके लिए मैं आपको क्या गाइड में ले आ जाता हूँ। अच्छा, इसको देखें, ये हमें कह रहे हैं कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म इफ़ द प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसके आखिर में ING आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल के आखिर में थर्ड फॉर्म आएगा, ED आएगा, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं इस पर। ये जो कोट हैं नीड्स मेंडिंग, अब उसको जो भी मतलब कोट हैं, मतलब किसी का कोट है फटा हुआ है ना, तो फिर हम पास्ट पार्टिसिपल इसलिए लगाएंगे, थेटर्ड इसलिए आएगा कि मतलब एक काम हुआ है, और जो भी कोई काम होता है तो वो परफेक्ट होता है, और आप परफेक्ट में फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, आप कहते हैं कि एक ऐसा स्टोन है, पत्थर हैं जो कि रोल करते हैं, लुढ़कते हुए आता है, मीन जब कोई चीज़ क्या करती हैं, आते हुए आती हैं, तो फिर वो अपनी जगह पे तो टिकी हुई नहीं है ना, रुकी हुई तो नहीं है ना, तो जगह वो चीज़ घेरती हैं जो कि अपनी एक जगह पे खड़ी होती हैं। अब एक चीज़ है जो कि आ रहा है, जैसे हम गुज़र रहे हैं कहीं से, तो हम कोई जगह तो नहीं ले रहे हैं ना, बस गुज़र रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह होके जा रहे हैं हम। जब जहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ पर हम कोई चीज़ क्या करेंगे, ज़मीन को घेरेंगे या कोई भी जगह है, तो उस के लिए फिर आप क्या लगाएंगे, मीन्स एक चीज़ क्या है हरकत में, तो उसके लिए फिर आप ING लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, अगेन फिर से आपने पास्ट पार्टिसिपल लगाने, क्योंकि एक चीज़ जब गुज़र जाए, तो जब जो भी चीज़ कोई गुज़र जाए तो कहते हैं कि लास्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ऐसे मौके जो कि आपके हाथ से निकल जाता है, तो जो कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है ना, मीन्स का काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसमें पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। अच्छा, ही केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे क्या रखा, वेटिंग पे रखा, मतलब उसने मुझे, ये पास्ट जो है पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है, मीन्स ING का फॉर्म भी आ जाता है, और केप्ट जो है वो सेकंड फॉर्म भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, शी लुक्ड वरीड, अब वो शी लुक्ड, अब इस लुक्ड को देखें, लुक्ड के आखिर में क्या है, ED है, मीन्स एक काम हुआ है, और वरीड जो है मीन्स खौफनाक, और वो खौफ ज़्यादा दिखाई दे रही थी, तो क्या है यहाँ पर अगेन पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, फिल इन द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट, अगेन फिर से वही चीज़ है। ही वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर अ मैगजीन, तो यहाँ पर रीडिंग आ जाएगा। अब रीड, क्योंकि देखें ये चीज़ हमें नहीं दी गई है, मुझे जो लगता है, मैं एक मिनट आपको किताब पे ले जाता हूँ। देखें इसको, देखें यहाँ पर हमें कोई भी जो है वो ऑप्शंस नहीं दिए गए। अब आपने अपने कॉमन सेंस को देख के उसको उसमें फिल करना है, क्योंकि जो मैगज़ीन है, रिसाला होता है, उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम कोई कहते तो नहीं है ना, तो फिर रीडिंग हो जाएगा। अच्छा, बीइंग इन अ कंपनी फॉर मेनी ईयर्स ही न्यू एवरीवन एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पर बीइंग आ जाएगा, मीन्स आप किसी के कंपनी में, आपने उसको छोड़ा नहीं है ना, अभी तक आप आपका उसके साथ ताल्लुक़ है, अगर आपने छोड़ा है फिर तो आपका बीइंग नहीं आएगा, फिर तो आपका पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। अच्छा, द कप विद मिल्क खालिज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ईच अदर फॉर एजेस दे हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट, पहले की तरह ही है, मतलब दूसरे की तरह है, आप एक बंदे को सालों से जानते आ रहे हैं ना, तो सालों से अगर आप जानते आ रहे हैं इसको देखें, तो फिर क्या आ जाएगा, ING आ जाएगा। अच्छा, इनटू अ रिच फैमिली शी गॉट एवरीथिंग शी वर्क्ड फॉर, अब एक खातून है जो कि कहीं पर शादी करती हैं, और उसने जो भी मतलब उसकी जो विशेष थी वो उसको हासिल हो गई, तो जो काम हो गया फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, और जो नेक्स्ट है हमारे पास बुक में वो है
انفینیٹیو اینڈ انفینیٹیو فریز. تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہاں پر انفینیٹیو فریز میرے خیال میں نہیں ہے آپ کے 9th کے کورس میں, لیکن سوری اگر ہو بھی ہمیں دیکھتے ہیں. اچھا, انتہائی سمپل ٹاپک ہے. Infinitive is base form of verb often preceded by two infinitive phrase consist of infinitive and related words. یہاں پر آپ کو شاید سمجھ نہ آئے, میں آپ کو سمپل سمجھا دیتا ہوں. جہاں پر آپ پہلے کی ٹو کو دیکھیں, ٹو اور اس کے بعد ورب. اب ٹو پلے ہیں, جیسے ٹو ہیلپ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں پر دیکھتے ہیں چیز آپ مجھے بتائیں, ٹو پشاور, ٹو علی, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ انفینیٹیو ہوگا کیونکہ ٹو تو لگا ہے نا. لیکن نہیں, یہ انفینیٹیو نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ پشاور اور علی یہ جو ہے ناؤن ہے. تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ ٹو دیکھیں اور اس کے ساتھ ورب ہو, ناؤن یا کوئی اور الفاظ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں صرف ورب چاہیے. اچھا, انڈر لائن دا انفینیٹیو ان ایچ سینٹینس. دا بیسٹ نمبر ٹو کال از مسٹر عامر. اب دیکھیں کال کیا ہے, مینس کسی کو آپ کال پکارتے ہیں تو پکارنا کام ہوا, تو پھر یہ کیا آ جائے گا, ٹو کال انفینیٹیو آ جائے گا. ہز اونلی ایمبیشن ہیز ٹو سکسیڈ ایٹ ہز جاب. اب ٹو سکسیڈ مینس کامیاب ہونا. اب کامیاب ہونا ایک کام ہے, اور اس میں جب آپ ٹو لگا دیں گے اس کے ساتھ پہلے, تو پھر یہ کیا بن جائے گا, انفینیٹیو بن جائے گا. اچھا, اس کے بعد آخری صفحے پر ہم آ گئے ہیں. تو ایچ ہیئر منصور ٹرائی ٹو فائنڈ مور ڈیٹیکشن فار ہز ریٹرن. اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہے, ٹو فائنڈ مینس معلوم کرنا. اب معلوم جو آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کام کرتے ہیں, تو پھر یہ کیا آ جائے گا, ٹو فائنڈ جو ہے یہ انفینیٹیو. ٹو پیچ دا ہول ان دا ٹائر دا میکینک انسرٹیڈ اے پلگ. تو اگین ٹو پیچ مینس معلوم کرنا, ٹو پیچ مینس لگانا, تو لگانا جو ہے وہ بھی ایک کام ہوا نا. اچھا, شی لرن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ انگلش ان کوچنگ اکیڈمی. اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ٹو ریڈ اینڈ رائٹ یہ دونوں انفینیٹیو ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹو ریڈ تو چلو ہو گیا, پڑھنا آپ کا ورب ہے, لیکن اینڈ رائٹ کیوں ہو گیا؟ دیکھیں, اینڈ رائٹ اس لیے ہے کہ ایک چیز پہ ہمیں دو ایکٹیویٹی بتائی جا رہی ہیں. اب دوسری ایکٹیویٹی بتانے کے لیے آپ نے درمیان میں کیا لگانا ہوتا ہے, پھر اینڈ. تو اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا, انفینیٹیو ہو جائے گا. اچھا, آ جاتے ہیں نیکسٹ پر, جیرنڈ اینڈ جیرنڈ فریزز. جیرنڈ از اے ورب پلس آئی این جی یوزڈ ایز اے ناؤن. کوئی بھی آپ جب آئی این جی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو ہیں ورب پلس آئی این جی ہو, ٹھیک ہے, وہی میں آپ کو لکھ دیتا ہوں, ورب پلس آئی این جی, یہ جو فارم ہے, لیکن یہ استعمال ہونا چاہیے ایز اے ناؤن کے, ٹھیک ہے. اب ہوگا ورب, لیکن آپ کا کام کیا دے گا, آپ کو کام دے گا ایک ناؤن کا. کیسے دے گا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم اکثر جو کیا ہوتے ہیں, جو اسموکنگ وغیرہ لوگ کرتے ہیں, تو اس کی ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسموکنگ از انجوریس فار ہیلتھ. اب تمباکو نوشی صحت کے لیے کیا ہے, نقصان دہ ہیں. تو یہاں پر یہ جو اسموک میں اسموکنگ آیا, آئی این جی آیا, تو یہاں پر کوئی اسموکنگ اس موقع پر کر رہے ہیں نہیں نا. مطلب وہ آپ کو ایک طرح سے انسٹرکٹ کر رہے ہیں, ہدایت کر رہا ہے, آپ کو بات کر رہا ہے. اب ویسے اسموکنگ جو ہے مینس جب آپ اسموکنگ کرتے ہیں, آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, تو ایک کام ہے نا. لیکن یہاں پر جو ڈبے پر لکھا ہوتا ہے وہ کوئی کام تو ابھی اس موقع پر تو نہیں کر رہا ہوتا نا, وہ ایسی تو اس نے لکھا ہی کی. تو جب بھی آپ کو کوئی انسٹرکشن دیتا ہے اور وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا, تو پھر وہ کیا آتا ہے, وہ ہوتا ورب ہے, لیکن آپ کو اس سمے اس وقت پر کیا کرتا ہے, ایز اے ناؤن کا کام دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آ جاتے ہیں اس پہ اوپر. اچھا, سوئمنگ از گڈ ایکسرسائز. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک ورزش جو ہے وہ ایک اچھی تیراکی, سوئمنگ تیراکی ایک کیا ہے, گڈ ایکسرسائز, ایک اچھی ورزش ہے. تو آپ کوئی تیراکی کر تو نہیں رہا نا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ تیراکی کر دی اچھی ورزش ہے. آپ کوئی کر نہیں رہا اس سمے پر, بلکہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہیں وہ اچھی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سوئمنگ ہے یہ کیا ہو گیا, جیرنڈ آ جائے گا. نیکسٹ کو دیکھیں, نیکسٹ ہیں دا گرلز انجوائے سوئمنگ. لڑکیاں تیراکی کو کیا کرتی ہیں, لائک کرتی ہیں, پسند کرتی ہیں. اب لڑکیاں کر تو نہیں رہی نا, ہم نے جسٹ بات کہی ہے. تو بات کہنے سے جو آپ کا ورب آئی این جی آ جاتا ہے اور وہ کام ہو رہا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کا ناؤن کا کام دیتا ہے, تو پھر وہ جیرنڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیں, دا بیسٹ ایکسرسائز از سوئمنگ.
اگین وہی بات آ جاتی ہے ہمارے سامنے. اب ایک اچھی جو ورزش ہے وہ کیا ہے؟ تیراکی ہے. اب پھر کوئی کر رہا ہے، کر تو نہیں رہا نا، تو پھر کیا آ جائے گا؟ جرنڈ ہو جائے گا. یہ جو سوئمنگ ہے. پھر ہے شی واز اسکولڈ فار سوئمنگ، اسے سوئمنگ تیراکی پر برا بلا کہا گیا. اب وہ کر تو نہیں رہی نا، اسے برا بلا کہا گیا ہے، کر نہیں رہی بلکہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا آ جائے گا؟ جرنڈ آ جائے گا. جرنڈ فریز کنسسٹ آف جرنڈ اینڈ ریلیٹڈ ورڈز، اس سے جو منسلک الفاظ ہوتے ہیں اس پہ. اچھا، سوئمنگ ان دا لیک از گڈ ایکسرسائز، پھر سے وہی بات. اب تیراکی جھیل میں کیا ایک اچھی ورزش ہے، صرف لیک کا اضافہ ہے، باقی وہی بات ہے. اب کتنی بھی الفاظ زیادہ کریں نا، مقصد ہمارا ہے کام اگر ہوتا ہے تو، اگر کام ہوتا نہیں نا بالکل سوچنا بھی نہیں ہے اپنی اس چیز پر. نیکسٹ آ جائیں، انڈرلائن دا جرنڈ اور جرنڈ فریز ان دا فالوئنگ اسٹینزا. تو یہاں پر جرنڈ فریز تو بالکل بھی نہیں ہے، ہم نے جرنڈ کو صرف ڈھونڈنا ہے. اچھا، تو آ جاتے ہیں ہم گائیڈ پر. اچھا، تو اس کو دیکھیں، سوئمنگ ایٹ بیچ از سیفر دین سوئمنگ ان اوپن سی. اچھا سوری، بالکل یہاں پر جو ہے وہ جرنڈ فریز بھی ہیں اور جرنڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں اب یہاں پر لے جاتا ہوں. اچھا، اس کو دیکھیں، سوئمنگ ایٹ بیچ. اب یہ کیا ہو گیا؟ فریز. فریز کیا ہوتی ہے فرینڈ؟ جب آپ سبجیکٹ پلس ورب، اس میں ایک نہ ہو، یا سبجیکٹ نہ ہو یا ورب نہ ہو، اور اس کا جو الٹ ہے وہ ہے کلاس. کلاس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ہوں گے اور فریز میں ایک نہیں ہوگا. ان شارٹ ورڈز جب کوئی بھی ایسا فریز یا الفاظ جو آپ کو کمپلیٹ سینس نہ دے وہ اسے آپ فریز کہیں گے. جب کوئی بھی آپ کو الفاظ آپ کو کمپلیٹ سینس دے وہ کلاس ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ہیں سوئمنگ ایٹ بیچ اور سوئمنگ ان اوپن، تو ان کی ہمیں سمجھ آتی ہیں، ان تینوں کی ہمیں نہیں آتی نا، تو پھر یہ کیا آ جائے گا؟ جرنڈ فریز بن جائے گا. نیکسٹ پر آ جائیں، کریم ڈزنٹ لائک گیٹنگ اپ ارلی آن سنڈے. اگین کیا ہے؟ یہ جو گیٹنگ اپ ہے نا، یہ کیا آ جائے گا؟ جرنڈ فریز آ جائے گا. پھر سے ماریا انجوائز ریڈنگ اسٹوریز ایٹ نائٹ. ریڈنگ اسٹوریز ایٹ نائٹ، یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ جرنڈ فریز آ جائے گا. اب میں کہتا ہوں رات کے وقت کہانی کو پڑھنا، اب یہ کون پڑھتا ہے؟ ہمیں سبجیکٹ نہیں ہے نا، تو پھر کیا آ جائے گا؟ جرنڈ فریز آ جائے گا. اچھا، لیونگ سوات چینج نظیرس کیریئر فار ایور. اب یہاں پر ہم دیکھیں، ہم نے صرف ایک لیونگ لگا، کیونکہ اگر سوات ہم لگائیں گے یہ تو ورب ہو گیا لیونگ، اور اگر ہم سوات لگائیں گے تو پھر سبجیکٹ ہو گیا، تو پھر تو کلاس بن جاتا ہے. تو ہم نے صرف لیونگ کو لے لیا، تو پھر یہ آ جائے گا جرنڈ، صرف جرنڈ فریز نہیں. اچھا، دا ڈارکنیس آف دا نائٹ پریونٹز اس فرام فنیشنگ دا جاب. تو یہ جو فنیشنگ ہے یہ کیا آ جائے گا؟ جرنڈ آ جائے گا. تو یہاں تک ہمارا یہ تھا. اس میں اگر آپ کو کہیں بھی کوئی مشکل ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ. اللہ حافظ.